अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ु। अपना मिल आप बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन व सामीन, इस वीडियो में हम औलिया कराम से पेश कैसे हासिल हो, क्या हम औलिया कराम से पेश हासिल करके अपनी दुनिया व आखिरत को संवर सकते हैं? क्या औलिया कराम से पेश लेना जायज़ है? क्या उनके मज़ारात पे, उनके कब्रों पे, उनके दरगाहों पे जाके वहाँ पे मुराकबा करके न्याज व लंगर बांट के ये सब हम कर सकते हैं या नहीं? इन तमाम मौज़ूआत पे आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें। इस चैनल पर नए हो तो अगर सब्सक्राइब करना आप पसंद करते हो तो आल वाले बटन को भी ज़रूर क्लिक किया करें। इससे ये होगा कि आपको आइंदा आने वाली वीडियो भी आसानी मिल जाया करेगी। औलिया किराम होते कौन है, पहले ये समझते हैं। एक होता है नबी, एक होता है सहाबी, एक होता है ताबई, एक होता है तबा ताबई, और उसके बाद औलिया किराम का सिलसिला और कुछ मरतब का, कुछ रिजाल गैब का, कुछ कुतब का, कुछ नजीब का, कुछ अबरार का, इन ये सलासिल है। अनबिया किराम, औलिया किराम ये मुख्तलिफ है। अनबिया किराम का ताल्लुक़ बराह रास्त अल्लाह से होता है और वो बहुत सारे मोजज़ात करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके हाथों से ज़ाहिर हो जाती है। जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से, उंगली मुबारक के इशारे से चाँद दो टुकड़ों में हो गया था। तूफ़ान नूह में हज़रत, इस तरह नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या और बहुत सारे वाक़यात वो एक मोजज़ात होती हैं। फिर करामतें और चीज़ होती हैं, मुआज़े और चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि हम इनसे पेश हासिल कर सकते हैं, तो जी हाँ कर सकते हैं। क्या हम मज़ार पे जा सकते हैं? जी हाँ मज़ार पे जा सकते हैं। मुराक़बा कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात बता दूँ, अक्सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे दाता साहब को मैं ले लेता हूँ, तो मैं अब मुझे तो ज़्यादा इसका इल्म नहीं है, लेकिन कुछ बुज़ुर्ग फरमाते हैं, कुछ किताबों में इसका तज़किरा है कि ये उसका मज़ार नहीं है बल्कि उनका लंगरखाना है। ये बात याद रख लेना, मज़ार और लंगरखाने में फ़र्क है। मज़ार वो होता है कि जहाँ पे उनका क़याम हो या जहाँ पे उनकी ख्वाबगाह हो, और लंगरखाना वो होता है जहाँ पे लोग खाना खाते हैं, जहाँ पे लोग अपनी चीज़ों को तकसीम करते हैं, या जहाँ पे लोग कुछ लोग चीज़ें लाते हैं और कुछ लोग उसको खा लेते हैं। तो ये चीज़ें, अब जन्नतुल बकी वो एक जगह है। अब इस तरह दाता साहब की जो जगह है वो एक लंगरखाना है, कुछ लोगों ने उसको मज़ार का नाम दिया। बाबा फरीद का लंगरखाना भी है, मज़ार भी है। अब कश्फुल माजूब कहाँ से? दाता साहब से ही वाबस्ता है। तो क्या हम औलिया किराम से पेश को कैसे हासिल कर सकते हैं? उनकी मज़ारात पे जा सकते हैं। अगर उसका असली मज़ार हो, जिस तरह बाबा फरीद का मज़ार उन्हीं की जगह पाकपतन में है, तो अगर उस पे और उसकी कब्र पे बैठ के मुराक़बा कर ले तो पेश पा लोगे। बाज़ दफ़ा इसमें ये भी होता है, अगर किसी का मुर्शिद होता है तो मुर्शिद अपनी मुरीद को भेज के किसी कब्र का हुक्म देता है कि वहाँ जाके आप बैठ जाओ, आप मुराक़बा कर लो, आपसे कोई बाबा वगैरह मुलाकात कर लेगा और उनसे आप आगे आने वाला फैज़ ले लो। क्योंकि कुछ मुरीदों की दर्जात बुलंद होती है अपने मुर्शिदों से भी, कुछ मुरीदों की दर्जात बुलंद होती है अपने मुर्शिदों से भी। इसलिए अपनी जो मुर्शिद होते हैं अपनी मुरीद को अपने मुर्शिद के पास भेजते हैं, यानी मुरीद चला जाता है, दाता मुरीद चला जाता है दूसरी बड़ी उसके बड़े पीर से, और जिसको हम कह सकते हैं दादा मुर्शिद के पास चला जाता है, यानी मुर्शिद के पास चले जाते हैं उससे पेज लेने के लिए, क्योंकि ये कुछ सलासल होती हैं। अब औलिया किराम से कुछ लोगों का मुर्शिद नहीं होता, वो पेज कैसे पा सकते हैं? दो तरीके हैं। एक है किताबें, वो किताबें जो उनकी बड़ों की किताबें हैं, जिस तरह पीर अली हजवेरी अलमारूफ दाता साहब, यानी लाहौर में जो दाता साहब है, उनकी एक किताब है जिसका नाम है कश्फुल महजूब। कश्फुल महजूब एक किताब का नाम है। अब ये कश्फुल महजूब को जो बंदा पढ़ लेगा किसी साहिब इल्म से, क्योंकि ख़ुद पढ़ने वाली चीज़ है नहीं, साहिब इल्म से पढ़ ले, बेशक उसका वो मुर्शिद ना हो, लेकिन पढ़ ले तो उनको एक रहबर मिल सकता है। इसी तरह बहुत सारी और भी किताबें मौजूद हैं जिसको अगर कोई पढ़ लेता है तो उनको रहबरी मिल सकती है। कुरान सबसे बेहतरीन किताब है, लेकिन अगर उस कुरान को भी किसी ऐसे शख्स से पढ़ ले जो उस कुरान की गहराइयों को समझता हो, तब आपको हिदायत मिल सकती है। वगरना वही कुरान पढ़ के भी इंसान हिदायत से बहुत दूर चला जाता है,
میں آپ کو قرآن پڑھنے سے منع نہیں کروں گا، لیکن قرآن کو سمجھنے والے سے ہی قرآن کو پڑھنا چاہیے، یہ بات ضرور کہوں گا۔ فزکس کو پڑھنے والے کے لیے فزکس پڑھنے والے کی ہی درکار ہوتی ہے۔ اب ایک شخص ہے، وہ میتھس کو سیکھنا چاہتے ہیں اور چلا جاتا ہے انگریزی والی بک کے پاس، یعنی انگریزی والے ٹیچر کے پاس، تو کبھی میتھس کو نہیں پڑھ سکے گا، کیونکہ میرا تجربہ ہے میتھس اور انگریزی آپس میں کبھی نہیں مل سکتی، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ اس لیے کتاب کو پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کا پڑھنے والا بہت ضروری ہے کہ کون پڑھوا رہا ہے، کیونکہ اسی قرآن میں ہی خود لکھا ہے کہ کچھ لوگ پڑھ لیں گے مجھے، یعنی قرآن میں ہے کہ کچھ لوگ قرآن کو پڑھیں گے اور گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، وہی قرآن کو لوگ پڑھیں گے ہدایت کی طرف چلے جائیں گے۔ اب ایک اور بات ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ میرے سامنے یعنی نماز نہ پڑھو، قرآن میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ نماز نہ پڑھو۔ اب ایک شخص ہے کہ صاف لکھا ہے قرآن میں، واضح طور پہ لکھا ہے نماز نہیں پڑھنا، تو میں نماز کیوں پڑھ لوں؟ 5 دن اٹھ جاؤ، پانچ ٹائم اٹھ جائے کرو، اور اس میں اضافی بھی اشراق بھی پڑھ لو، اوابین بھی پڑھ لو، تہجد کے لیے بھی محنتیں کرنے پڑے، پلا اس نماز کے لیے اور اس کے لیے۔ تو قرآن میں تو لکھا ہے کہ نماز نہ پڑھو، لوگ اتنی محنتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس قرآن میں پھر یہ بھی لکھا ہے کہ کب نہیں پڑھنی اور کیوں نہیں پڑھنی۔ شراب کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی، اللہ بھی اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو شراب کی حالت میں ہو اور نماز پڑھتا ہو۔ اس لیے قرآن پڑھنے والے کو بھی قرآن سمجھنے والے کی ضرورت پڑتی ہے، کتابیں پڑھنے والے کو بھی کتاب سمجھنے والے کی ضرورت پڑے گی۔ کشف المحجوب ادھر سے اٹھا کے ادھر پڑھنا شروع کر دے تو امید ہے کہ راہ ہدایت سے ہٹ کے کسی اور طرف چلے جاؤ گے۔ پھر قبروں سے یا قبروں کے پاس سے جا کے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ وہاں پہ کچھ بھی نہیں آتا تو صرف بیٹھ کے اللہ کی پڑھ لو، کچھ نہیں آتا تو اللہ ہی پڑھ لو، کچھ نہیں آتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھ لو۔ اور پھر یہ بھی نہیں پڑھ سکتے، نان مسلم ہو پھر بھی دین کی کچھ لگن ہے، کچھ تڑپ ہے، یا دین سے محرومی ہو گئی ہے، تو ان کے مزار کے پاس صرف بیٹھ کے جا کے بس آرام سے بیٹھ جایا کرو، تب بھی پیس پال لو گے، کیونکہ ان کے اوپر برکتیں، رحمتیں، نور نازل ہوتی رہتی ہے، اور اس لیے ان شخص کو آٹومیٹک ایک نظام ملتا ہے۔ پرانے دور میں موتی مسجد کا ایک واقعہ ہے کہ ایک چور تھا، ایک ڈاکو تھا، ان کو کچھ نہیں آتا تھا، بس ایک جگہ پہ ایک مسجد میں چپ کے جایا کرتا تھا، رات کو اٹھ کے جایا کرتا تھا بادشاہوں کی مسجد میں، وہاں پہ صرف سجدہ لگا کہ اللہ اللہ، کسی سے سیکھا تھا کہ اللہ کوئی ہے، کوئی نام ہے اللہ کا، اور اس کو پکارا جاتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، بس ایک نام تھا، بس کسی نے کہا تھا کہ ایک نام ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، یہ لفظ پڑھ لیا کرو، اور اس نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن کے بعد اس کی خلاصی ایک دم ہو گئی۔ پھر باہر ایک شخص جا رہا تھا، اس کو صدا لگائی، آواز لگائی کہ میرا جیب خالی ہے، میرے جیب کو بھر دو۔ وہ شخص گدے پہ سوار جا رہا تھا، اس نے کہا اچھا میں تمہاری جیب کو بھر دیتا ہوں، اپنی جیب سے کچھ چیزیں نکال لی، اس کے دل میں اس کے سینے پہ ہاتھ رکھی، اور ایسا لگا جیسے اس کے سینے میں، اس کے دل کے اندر اس کا ہاتھ چلا گیا۔ اس دل کو نکالا، اس کو دھو کے صاف کر کے واپس رکھ دیا، اور کہتا ہے میں نے تمہارے دل کو بھر دیا۔ اس شخص کے جانے کے فوراً بعد ہی قرآن بھی اس کو حفظ ہو گیا، دین بھی اس کو حفظ ہو گیا، اور ایک وقت میں اس وقت کا بادشاہ بھی بن گیا، اور اس وقت کا ولی بھی بن گیا، اس وقت کا درویش بھی بن گیا، اس مسجد کا خادم بھی بن گیا۔ صرف ایک سیکنڈ کے، ایک وقت کے بدلتے ہی، ایک ہاتھ اس کے دل پہ رکھتے ہی اس کی دنیا بدل گئی، سب کچھ بدل گیا۔ کیوں؟ اس نے صرف مزار پہ نہیں، مسجد میں جا کے وہاں پہ صرف کسی نے کہا تھا اللہ پڑھنی ہے، کوئی نام ہے اور اس کو ہم پکارتے ہیں، اور آپ بھی یہ پڑھ لو، آپ کی جیل کی خلاصی ہو جائے گی۔ اور اس نے تو اپنی جیل کے لیے خلاصی کے لیے کہا تھا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ یہ بھی ایک پیس تھا جو اس کو مل گیا تھا، یہ بھی ایک برکت تھی جو اس کو مل گئی تھی، یہ بھی ایک عطا تھی جو اس کو حاصل ہو گئی تھی۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں انسان روحانی طور پہ لے سکتا ہے، کسی بھی دربار پہ کسی کا نام آپ کو، کسی بڑے کا، پیر علی حجویری کا، جنید جمشید کا، جنید بغدادی کا، اسی طرح بہت سارے سلطان الاولیاء کا، آپ بابا فرید کا، کوئی بھی نام کچھ بھی آپ کو یاد آتا ہو، آپ کے سلاحل کے، آپ کے بڑے کا، صرف اس کا تصور کر کے سو جایا کرو، تب بھی فیض ملتا رہے گا، تب بھی فیض ملتا رہے گا، اور وہ فیض آپ کو بہت کچھ دلا کے رہے گا۔ کچھ لوگ اس کو شرک کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں،
لیکن اسی مسلکوں کی وجہ سے سب کچھ بگڑ چکا ہے۔ اگر آپ خود اس چیزوں کو کرنے لگ جاؤ گے تو شرک بھی ختم ہو جائے گی، بدعت بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ گمراہی بھی آپ کی ختم ہو جائے گی، سب کچھ آپ کے سامنے خود بخود آ جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہیں، نہیں، ہم چھوٹے ہیں، لوگ بھی چھوٹے ہیں۔ وہ اولیاء کرام بڑے ہیں، وہ مزاروں میں رہنے والے وہ لوگ بڑے ہیں، اس لیے تو آج ان کا نام زندہ ہے۔ 20 سال پہلے، 30 سال پہلے ہم کسی بادشاہ کے مزار کو نہیں سمجھ پائے، ہم کسی بادشاہ کے قبر کا ہمیں نہیں پتا، کسی گلوکار کے قبر کا ہمیں نہیں پتا۔ جب ان کی ڈیمانڈیں ہوتی تھی، جب ان کے سیٹ کے لیے، جب ان کے ٹکٹ کے لیے، جب ان کے گانے سننے کے لیے لاکھوں اربوں کروڑوں روپے لوگ دینے کو تیار ہوتے تھے، ان کی پردہ کرنے کے بعد، ان کے فوت ہونے کے 1 ہفتے بعد کسی کو ان کی قبر کا نہیں پتا، کدھر ہے اس کی قبر، کچھ ہی نہیں۔ سالوں سے، صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے ان لوگوں کی اگر قبریں ابھی بھی زندہ ہے، تابندہ ہے، ہجوم ہے، تو سمجھ لے کہ ان کا کوئی مقام ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی چیز ہے، اس لیے تو ابھی یہ زندہ ہے۔ ورنہ ہزاروں سالوں کی تعداد میں تو جنات کی عمریں ہوتی ہیں، انسانوں کی تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ان کے نام کیوں زندہ ہوتے ہیں، ان کے وجود کیوں زندہ ہوتا ہے، ان کی کشمکش کیوں زندہ ہوتی ہے؟ سوچنے والی بات ہوتی ہے، کوئی نظام ایسا ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔